السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جامعہ محمدیہ مرکز اہل حدیث خانپور ضلع رحیم یار خان کے اندر موجود ہیں۔ آج ہم ایسے معصوم بچوں سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کے حوالے سے کمال محنت کی ہے۔ ویسے تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ مختلف علوم اور فنون اور مختلف چیزوں کے حوالے سے بڑی محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور دنیا سے داد وصول کرتے ہیں۔ آئیے آج ہم اپنے ان بچوں کا تعارف کرواتے ہیں، اور ان کا کام یہ ہے کہ ان بچوں نے صبح سے لے کر شام تک یعنی ایک دن کے اندر قرآن پاک کے 30 پارے مکمل زبانی حفظ جو انہوں نے کر رکھے تھے ایک دن میں سنائے ہیں۔ 2 دن 3 دن 4 دن میں نہیں، ایک دن میں۔ اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ بچے قرآن پاک بغیر غلطی کے سنا لیں۔ آئیے ہم آپ کو ان کا تعارف کرواتے ہیں۔ چلیں جی، اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے ننھے اسکالرس کا تعارف۔ یہ عظیم بچے، عظیم ماں باپ کے عظیم خوش نصیب بچے، ہم ان سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں کہ انہوں نے صبح سے لے کر شام تک ایک دن میں پورا قرآن پاک جو حفظ زبانی سنایا ہے، اس میں یہ ان کو مہارت کیسے حاصل ہوئی، ہم آپ کو ان کا تعارف کرواتے ہیں۔ جی بیٹا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ محمد حنیف۔ ابو کا نام کیا ہے؟ گل محمد۔ بیٹا کہاں سے آئے ہو؟ راجن پور سے۔ ماشاءاللہ۔ بیٹا آپ نے کتنے عرصے میں قرآن پاک حفظ کیا ہے؟ پونے 2 سال میں۔ پونے 2 سال میں آپ نے مکمل قرآن پاک حفظ کر لی ہے؟ جی الحمدللہ۔ بیٹا یہ ایک دن میں آپ نے سارا قرآن پاک سنایا ہے، کیسا لگا آپ کو؟ اچھا لگا الحمدللہ۔ کوئی مشکل، کوئی دقت نہیں ہوئی؟ بیٹا قاری صاحب نے آپ کے اوپر محنت کیسی کی؟ اچھی کی۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ۔ آپ نے صرف پونے 2 سال میں پورا قرآن پاک حفظ بھی کیا ہے اور ایک دن میں پورا قرآن پاک سنانے کی ریہرسل بھی کی ہے۔ اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ بیٹا اب کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ اور بچے بھی ایسے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے ان کو؟ جی کر سکتے ہیں۔ تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ سنائیں۔ محنت کرنی پڑے گی۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ، جزاکم اللہ۔ اب آئیے دوسرے بچے سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں۔ جی بیٹا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا کیا حال ہے؟ ٹھیک، شکر الحمدللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ معاذ کلیم۔ ابو کا نام کیا ہے؟ کلیم اللہ۔ ماشاءاللہ۔ بیٹا آپ نے قرآن پاک کتنے عرصے میں حفظ کیا؟ میں نے قرآن پاک 2.5 سال میں حفظ کیا۔ 2.5 سال میں آپ نے مکمل کر لیا؟ جی شکر الحمدللہ۔ اور آپ نے ایک دن میں پورا قرآن پاک سنایا ہے؟ جی بالکل۔ مشکل تو نہیں لگی؟ نہیں۔ ماشاءاللہ بیٹے، آپ نے حفظ بھی کر لیا ہے اور ایک دن میں پورا قرآن پاک سنا بھی لیا ہے، تو آپ ہمیں کچھ تلاوت سناؤ گے؟ جی بالکل۔ سناؤ بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون، قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون، ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ ماشاءاللہ، شاباش شاباش، ماشاءاللہ۔ دوسرے بچے جو پڑھنا چاہتے ہیں، آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ والدین کو، پڑھنے والے بچوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہ سب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، حافظ بنائیں اپنے بچوں کو، اور ہمارے مرکز میں پڑھیں۔ ماشاءاللہ ہمارا مرکز بہت اچھا ہے، بچوں کی تربیت بھی کی جاتی ہے اور یہاں کے اساتذہ بھی بہت اچھے ہیں۔ میں یہی کہنا چاہوں گا جس بھائی ساتھی نے حفظ کرنا ہو تو وہ یہاں پہ آئے اور اپنا قرآن پاک حفظ کرے۔ شکریہ۔ آئیے تیسرے بچے سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں۔ جی بیٹا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ محمد یحییٰ۔ ابو کا نام؟ والد ارشاد۔
माशाल्लाह। और आपका इलाका कौन सा है? राधनपुर। बेटा आपने कितने अरसे में हिफज कर लिया? 1.5 साल में। 1.5 साल में आपने मुकम्मल हिफज किया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए इस बच्चे ने 1.5 साल के अंदर पूरा कुरान पाक हिफज किया। और बेटा आपने सुबह से लेकर शाम तक एक दिन में पूरा कुरान पाक सुना है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। बेटा आपने माशाल्लाह 1.5 साल में कुरान पाक हिफज कर ली है, तो क्या आपको कुरान पाक याद करते हुए मुश्किल नहीं होती थी? नहीं। और बेटा आपको सबसे मुश्किल पारा कौन सा लगता है? 11वां पारा। अच्छा 11वां पारा। अब वो याद है? जी। चले शुक्रिया। अब हम आपको ये चौथे बच्चे से तारुफ करवाने जा रहे हैं। बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा आपका नाम क्या है? मोहम्मद मुआद। अबू का नाम? अब्दुल मन्नान। माशाल्लाह। बेटा आपकी उम्र कितनी है? 14 साल। कितने अरसे में आपने हिफज कर लिया? 2 साल में। आपको कभी कुरान पाक याद करने में दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं। कौन सा सिपारा मुश्किल लगता है? 18वां। अब याद है? अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा रोजाना कितना सबक सुनाते रहे हो? 20 लाइनें। रोजाना 20 लाइनें आप याद करके सुना लेते थे। और मंजिल 3 पारे। मंजिल रोजाना के 3 पारे। क्या आपने पूरे एक दिन में पूरे 30 पारे सुनाए? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी बेटा मुआज़, आपने कुरान पाक 2 साल में हिफज तो कर लिया है, क्या आपको याद है? जी। कहीं से आप हमें सुनाए ताकि दिल को तरावत और हलावत महसूस हो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अंज़ल अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताबि व उखरु मुतशाबिहात फअम्मल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊन मा तशाबह मिन्हु ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह पाक आपको मज़ीद पुख्तगी की तौफीक अता फरमाए। बेटा आप बच्चों को क्या पैगाम देना चाहोगे? हम दूसरे बच्चों को पैगाम देना चाहेंगे कि डट के मेहनत करें, वालिदैन की खिदमत करें और उस्ताद का कहना मानें। और बेटा आप अपने जामिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारा जामिया बहुत अच्छा है, हमें यहाँ पे घर की तरह की फीलिंग महसूस होती है और अब सारे हम इकट्ठे भाई मिल के रहते हैं। शुक्रिया बेटा, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अब हम आपको 5वें बच्चे का तारुफ करवाने जा रहे हैं। जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या नाम है आपका? सुल्तान अहमद। अबू का नाम? खलील अहमद। बेटा आपका कौन सा इलाका है? अहमदपुर। ये बताएं आपने कितने अरसे में कुरान पाक हिफज किया है? 2.5 साल में। 2.5 साल में आपने मुकम्मल कर लिया है। अब आपने पूरा कुरान पाक एक दिन में सुनाया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुश्किल लगा? आसान लगा। क्योंकि आपने मेहनत की इसलिए आपके लिए आसान हो गया। जी ठीक है। अच्छा बेटा आपको कभी कुरान पाक का कोई सिपारा, कोई जगह मुश्किल भी लगी? जी। कौन सा पारा? 27 पारा। 27वां पारा आपको मुश्किल लगता है, अब याद है? जी। जी बेटा आप अपने अम्मी अब्बू को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जाहिर बात है वो खुश नसीब है कि उनके बेटे ने आज हिफज कर लिया है और इस मकाम तक पहुंच चुका है। मैं अपने वालिदैन को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मुझे बहुत खुशी है और आपको भी खुशी होगी। मैं चाहता हूँ कि मुझे आगे पढ़ने का मौका दें। ठीक है। मैं आखिर में फिर इन बच्चों के और दीगर तमाम बच्चे और बच्चियाँ जिन्होंने इस साल यहाँ से हिफज किया है, मैंने पहले बतलाया तकरीबन 40 की तादाद है, तमाम के वालिदैन को मुबारकबाद पेश करते हैं कि उनके बच्चों ने इतनी बड़ी सआदत हासिल की है। उनकी सआदत भी है और साथ साथ इनके वालिदैन की, असातिज़ा किराम की और पूरी फैमिलियों की सआदत है। अल्लाह पाक हम सब के बच्चों को कुरान पाक का हाफिज़ और हाफिज़ा बना दे,
قرآن پاک کا قاری اور قاریہ بنا دے۔ آئیے اب آپ کو تعارف کرواتے ہیں ان ہیروں کو تراشنے والے، ان ننھے منھے بچوں کی تربیت کرنے والے اساتذہ کرام، ان کا تعارف۔ ان میں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قاری بلال اختر صاحب۔ ویسے تو مرکز اہل حدیث خانپور کے اندر الحمدللہ اس وقت 3 معلمات اور 8 اساتذہ کرام تحفیظ کے شعبے کے ساتھ وابستہ ہیں، اور اس سال الحمدللہ دونوں شعبوں سے 40 بچے اور بچیاں قرآن کے حفظ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ قاری صاحب یہ فرمائیے کہ ماشاءاللہ یہ ان بچوں کو، ہیروں کو آپ نے تراشا ہے، جن کا بھی آپ نے تعارف ہم نے پیش کیا ہے، آپ فرمائیں گے ان بچوں کو اس نہج تک لانے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عظیم نعمت سے نوازا ہے کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، دین کی تعلیم دے رہے ہیں۔ ان بچوں کو تراشنے کے لیے، ان کو اس طرح اس کام پہ لگانے کے لیے، اس درجے پہ پہنچانے کے لیے اساتذہ کا بھی کردار ہوتا ہے، بچوں کا بھی کردار ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بچہ جب آئے تو اسی وقت سے بچے کے اوپر محنت کی جائے۔ جب سے بچہ شروع کرے اسی وقت سے اس کے سبق کا، سبقی کا، منزل کا اچھے طریقے سے محاسبہ کیا جائے، اس کی روزانہ کی رپورٹ چیک کی جائے، اس کا محاسبہ کیا جائے، تو یہ انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیسا بھی بچہ ہو، وہ 2 سال میں، 2.5 سال میں اس طرح کا حافظ بن جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم بناتے ہیں کہ وہ ایک دن میں قرآن مجید مکمل سنا سکتا ہے، اس کو کوئی دقت نہیں آتی، یہ روٹین کے ساتھ چلتا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارا یہ نظام ہے، یہ بچے بیٹھے ہیں، ان کو میں نے جو حفظ کروایا ہے اور اس کے بعد ان کی میں نے منزل نکلوائی، ان سے 3 پارے روزانہ سنتے تھے، اور اس کے بعد پھر ان سے 5 پارے سنے۔ اچھا، ایک دن میں 5 پارے منزل کے، اور اس کے بعد پھر ہم نے ان کے 10 پارے سنے روزانہ کے نفلوں کے اندر ہم سنتے تھے۔ کیا مطلب کہ نفلوں میں جس طرح بندہ سناتا ہے، تراویح سناتا ہے اور نفلوں میں پڑھتے ہیں، اسی طرح بچے نفلوں کے اندر پڑھتے ہیں۔ یعنی ڈبل کام ہو گیا کہ نفل کا ثواب بھی مل گیا اور تلاوت کا بھی۔ سبحان اللہ۔ جب بچے تھک جاتے ہیں تو بیٹھ کے بھی سنا دیتے ہیں، لیکن ایک دن میں 10 پارے منزل سنائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ جب یہ کام ہو گیا تو پھر اس کے بعد ہم نے ان کا ٹیسٹ لیا پہلے، اور ٹیسٹ لینے کے بعد پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کا ایک دن میں پورا قرآن سننا۔ ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ ہم نے شروع کیا تہجد کے وقت میں، پہلے 2 نفل پڑھے، اور جب تک بچے سنا نہیں لیا اس وقت تک ہم نے اس کو بس نہیں کیا۔ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ اسی طرح ہم تمام بچوں کا سنتے ہیں۔ جو بھی بچہ حافظ بنتا ہے پہلے ہم اس کو پورا قرآن سنتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کو دھیان بھی دلواتے ہیں اور اس کو سند بھی دیتے ہیں۔ قاری صاحب، جس بچے کی منزل کچی ہو تو آپ کیا اس کو سند دینے کی سفارش کرتے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ جس بچے کی منزل کمزور ہے وہ ہمارے پاس آئے، الحمدللہ ہم اس کو بہت جلد منزل یاد کروا دیں۔ ایک طریقہ کار کے ساتھ ہم منزل یاد کرواتے ہیں، اور کوئی لمبا چوڑا پیریڈ نہیں ہے، بہت ہی کم عرصے میں الحمدللہ ہم منزل یاد کروا دیتے ہیں، اور اس کا پھر امتحان دلوا کے جب وہ امتحان کلیئر کرے گا، پہلے وہ مجھے ٹیسٹ دے گا، اور اس کے بعد ہم اس کا پورا قرآن سنیں گے، اس کے بعد ہم اس کا امتحان دلوائیں گے۔ اگر اس امتحان میں وہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کو سند دی جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ بہت ساری جگہوں پر ایسے بھی ہوتا ہے کہ جلدی میں قرآن پاک حفظ کرا دیا جاتا ہے، لیکن ان کی منزل کے اتقان، پختگی کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا۔ بچے جلد بازی میں اسکول کی طرف چلے گئے یا کسی اور شعبے میں چلے گئے، منزل ساری بھول جاتی ہے۔ اس طرح میں سمجھتا ہوں بچے کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اس کی محنت کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اور والدین کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ بلکہ ہمارے جامعہ کے اندر کئی جگہوں سے اس طرح کے بچے بھی ہیں کہ جن کے منزل بالکل کچی ہوتی ہے، ان کو اثر نو دوبارہ منزل یاد کروائی جاتی ہے، پختہ کروائی جاتی ہے۔ جب پختہ ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ سند کی تقسیم کا ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے بچوں کا تعارف سنا، یہاں کے ایک استاد محترم، ان کا طریقہ تحفیظ وہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا، سماعت فرمایا۔ شکریہ، بڑی مہربانی۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے آج کا ہمارا پروگرام ملاحظہ فرمایا، شکریہ۔ السلام علیکم۔